کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ ملک میں مسلمانوں کو دیکھ کر جگہ جگہ نعرے لگانے اور مار پیٹ کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ یہ حرکتیں نہ صرف سماج بلکہ ہندوستان کو دنیا بھر میں بدنام کر رہی ہیں۔ جلسے یوم القرآن سے خطاب کرتے ہوئے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے رمضان المبارک کے دوران ملک کے مختلف مقامات پر مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے واقعات کی مذمت کی۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ اتراکھنڈ میں محمد فیروز کو نام پوچھ کر مارا گیا، میرٹھ میں محمد واصف کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، جبل پور مدھیہ پردیش میں مسجد کے سامنے حملہ ہوا، گھروں کو جلا کر لوٹ مار کی گئی، دوسرے دن کاروبار کرنے والے ٹھیلا بنڈیوں کو الٹ دیا گیا۔ بیرسٹر اویسی کا کہنا تھا کہ ملک میں مسلمانوں کو دیکھ کر جگہ جگہ نعرے لگانے اور مار پیٹ کرنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں اور یہ حرکتیں نہ صرف سماج بلکہ ہندوستان کو دنیا بھر میں بدنام کر رہی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ مسلمان اس طرح کی حرکتوں سے ہرگز ڈرنے والا نہیں ہے۔ BBC کا ویڈیو ہے، اس میں میرٹھ میں واسط صاحب جو گاؤں میں کپڑا بیچتے ہیں، ان کو کوئی موہت صاحب ہیں، بڑے بانکڑے پہلوان ہیں، موہت صاحب نے پکڑ کر مارا، جیب سے پیسے چوری کر لیے، خاندانی چور ہیں، اور ان کو گاؤں میں پھرایا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ 19 فروری کو جبل پور میں سہورا ایک جگہ ہے، مسجد کے سامنے حملہ ہوا، گھروں کو لوٹا گیا، گھروں کو جلایا گیا، اور پھر 20 فروری کے دن جو ٹھیلے منڈیوں کو الٹا کر دیا گیا، اور ٹرین میں کوئی 8-10 مسلمان کھڑے ہیں، نعرے لگا رہے، آپ نعرے لگا رہے۔ جنگی جنون میں مبتلا غاصب اسرائیل نے ایران پر براہ راست حملہ کر دیا، ایران کا دارالحکومت تہران دھماکوں سے دہل گیا۔ جنگی جنون میں مبتلا غاصب اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر براہ راست حملہ کیا، جس کے نتیجے میں خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے باقاعدہ اعلان کیا کہ اسرائیل نے ایران پر حملے شروع کیے۔ ایران کی جانب سے مسلسل ملنے والی دھمکیوں اور سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر یہ کارروائی کی گئی۔ ایران پر حملے کے فوراً بعد اسرائیل کے مختلف شہروں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی حکام نے ہنگامی صورتحال کے پیش نظر شہریوں کو محفوظ مقامات اور بنکرز میں منتقل ہونے کی ہدایت جاری کی۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے مطابق حالات کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے اسرائیل میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور دفاعی نظام کو فعال کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے تہران پر 3 مقامات پر حملے کیے۔ اسرائیلی بمباری سے تہران میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ ایرانی میڈیا نے شاہراہ یونیورسٹی پر متعدد میزائلز گرنے کی تصدیق کی ہے۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے حیدرآباد کے کنگ کوٹی اسپتال میں HVP ٹیکہ اندازی مہم کا آغاز کیا۔ ٹیکہ اندازی مہم اگلے 3 ماہ تک پورے ریاست میں جاری رہے گی۔ تلنگانہ حکومت نے خواتین میں سروائیکل کینسر کی روک تھام کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ ریاستی وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے ہفتے کو کنگ کوٹی اسپتال میں HPV ویکسینیشن مہم کا باضابطہ افتتاح کیا۔ وزیر نے بتایا کہ آج سے شروع ہونے والی یہ خصوصی ٹیکہ اندازی مہم اگلے 3 ماہ تک پوری ریاست میں جاری رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹیکہ خواتین کی صحت کے تحفظ کے لیے بہت اہم ہے۔ ٹیکہ آج سے 1 ماہ تک تمام سرکاری جنرل اسپتالوں، علاقائی اسپتالوں اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز میں دستیاب رہے گا۔ پہلا ماہ مکمل ہونے کے بعد یہ ٹیکہ ریاست بھر کے تمام پرائمری ہیلتھ سینٹرز میں بھی دستیاب رہے گا۔ طبی ماہرین نے حکومت کی جانب سے لڑکیوں اور خواتین کو سروائیکل کینسر کے خطرے سے بچانے کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا اور تجویز پیش کی کہ اہل خواتین و لڑکیاں فوراً قریبی سرکاری اسپتال جائیں اور ٹیکہ لیں۔ بھارت راشٹر سمیتی کے رہنما ہریش راؤ نے وشاکھاپٹنم کو ریلوے زون میں تبدیل کرنے اور قاضی پیٹ کو نظر انداز کرنے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے ریاست آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم کو ریلوے زون میں تقسیم کیا گیا ہے، لیکن تلنگانہ کے قاضی پیٹ کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ BRS رہنما
ہریش راؤ نے اس معاملے پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی ہمیشہ مودی کو اپنا بڑا بھائی کہتے رہتے ہیں اور یہ بات وہ تبھی کہتے ہیں جب ان کے مفاد میں کام کیا جائے۔ اب ریونت ریڈی نے اپنے بڑے بھائی سے قاضی پیٹ کو زون میں تبدیل کرنے کے لیے کیوں نہیں کہا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ اگر ریونت ریڈی اپنے بڑے بھائی سے اس بارے میں بات کرتے تو ان کی بدعنوانی بے نقاب ہو جاتی، لہٰذا انہوں نے اس سلسلے میں سوال کرنے سے گریز کیا ہے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے آن جہانی چیف منسٹر وائی ایس راجشیکھر ریڈی کی اہلیہ وجے اور اے پی سی سی کی صدر وائی ایس شرمیلا سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں اپنے فرزند کی شادی کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا کے فرزند سوریہ وکرمادتیہ کی شادی کی تقریب 5 مارچ کو شہر حیدرآباد میں منعقد کی جا رہی ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے ہفتے کو آن جہانی چیف منسٹر وائی ایس راجشیکھر ریڈی کی اہلیہ وجے اور اے پی سی سی کی صدر وائی ایس شرمیلا سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں اپنے فرزند کی شادی کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے دونوں سے خواہش کی کہ وہ شادی کی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے نوبہتا جوڑے کو آشیرواد دیں۔ ریاست آندھرا پردیش کے کاکیناڈا ضلع میں پٹاخے تیار کرنے والی ایک فیکٹری میں زبردست دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 18 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ کاکیناڈا ضلع کے سمرال کوٹا میں وٹلا پالم میں گوداوری نہر کے قریب واقع سوریا سری فائر ورکس میں دوپہر 2 بجے کے قریب دھماکہ ہوا اور دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 18 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد علاقے میں شدید گہرے دھوئیں کے بادل چھا گئے اور قریبی دیہات میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی آواز 5 کلومیٹر دور تک سنی گئی۔ ابتدائی معلومات سے یہ پتہ چلا ہے کہ ضرورت سے زیادہ ذخیرہ اندوزی دھماکے کا باعث بنی ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ پڑوسی گاؤں میں ایک خانگی اسکول کی عمارت کی چھت میں دراریں پڑ گئی۔ زخمی ہونے والے افراد کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ ایم ایل اے احمد بن عبداللہ بلالہ نے سید آباد ڈویژن کے مستحق خاندانوں میں راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی۔ ماہ رمضان المبارک کے دوران ضرورت مندوں اور مستحقین میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے راشن کٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ ایم ایل اے احمد بن عبداللہ بلالہ نے سید آباد ڈویژن کے محل جات، آسمان گڑھ، گاندھی نگر، ایس ٹی کالونی، حمل بستی، کرن باغ، مہادیو نگر، علی سروس سینٹر لین و دیگر کے استفادہ کنندگان میں راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی۔ بتایا جاتا ہے کہ کل 1000 راشن کٹس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر سابق کارپوریٹرز، مقامی افراد کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور، معتمدین اور سرگرم کارکنان موجود رہے۔ ایران پر اسرائیل اور امریکی مشترکہ حملے کے بعد ایران نے خلیجی ممالک میں قائم امریکی فوجی اڈوں پر حملے شروع کر دیے۔ کویت، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور سعودی عرب میں امریکی اڈوں پر میزائل داغے گئے۔ ایران پر اسرائیل اور امریکی مشترکہ حملے کے بعد مشرق وسطیٰ میں بھی امریکی اثاثوں پر حملے شروع ہو گئے ہیں۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں امریکہ کے 5ویں فلیٹ سروس سینٹر پر میزائل حملہ ہوا۔ ایران نے خلیجی ممالک میں قائم فوجی اڈوں پر حملے شروع کیے ہیں۔ کویت، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور سعودی عرب میں امریکی ٹھکانوں پر ایرانی میزائل داغے گئے۔ بحرین کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ امریکی بحریہ کے 5ویں بحری بیڑے کے ہیڈ کوارٹر کو میزائل حملے سے نشانہ بنایا گیا۔ بحرینی وزارت داخلہ نے شہریوں کو محفوظ مقام پر رہنے کی ہدایت دی ہے اور کہا ہے کہ لوگ مرکزی شاہراہوں کا استعمال کرنے سے گریز کریں۔ کویت میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، جس کے بعد سائرن بج اٹھے۔ ابو ظہبی میں بھی دھماکے کی اطلاع ملی ہے۔ ابو ظہبی سے زوردار دھماکے کی اطلاع سامنے آئی ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکہ ہوا ہے۔ لوک سبھا کے قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے پنجاب کے برنالہ میں مزدور کسان مہا ریلی سے خطاب کیا۔ کہا، صدر کے خطاب کے بعد انہیں لوک سبھا میں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ وہ
سابق آرمی چیف منوج نروانی کی لکھی گئی کتاب کا حوالہ دینا چاہتے تھے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے برنالہ میں مزدور کسان مہا ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو گارنٹی دی ہے کہ ہندوستان ہر سال 9 لاکھ کروڑ روپے کی امریکی مصنوعات خریدے گا۔ انہوں نے ہند امریکی معاہدے پر اچانک دستخط کرنے پر بھی سوال اٹھایا۔ راہل گاندھی نے دعویٰ کیا کہ لوک سبھا میں صدر کے خطاب کے بعد انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ وہ سابق آرمی چیف منوج نروانی کی لکھی گئی ایک کتاب کا حوالہ دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ راہل گاندھی نے واضح کیا کہ صرف وزیر اعظم ہی ہیں جو کہ چینی فوج پر گولی چلانے کا حکم دے سکتے ہیں، نہ ہی آرمی چیف اور نہ ہی وزیر دفاع اس طرح کا فیصلہ لے سکتے ہیں۔ انہوں نے آرمی چیف رہ چکے نروانی کی لکھی گئی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بتایا کہ جب آرمی چیف نے وزیر اعظم سے گولی چلانے کی اجازت مانگی تو وزیر اعظم کی جانب سے 2 گھنٹے تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا اور پھر نروانی کو جو مناسب سمجھے وہ کارروائی کرنے کا حکم دیا گیا۔ راہل گاندھی نے چینی فوج کی سرحد پر نقل و حرکت کو لے کر بھی مرکزی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ میں نے بھاشن شروع کیا اور شروعات میں ہی میں نے ایک سوال پوچھا۔ جنرل ناروانے جی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں انہوں نے کہا کہ چائنا کے ٹینک ہندوستان کے اندر آ رہے تھے۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے لکھا ہے، سینا کے جو لوگ ہیں آپ اچھی طرح سنیے، ایکس سروس مین جو ہیں آپ اچھی طرح سنیے۔ ناروانے جی نے لکھا کتاب میں کہ چائنا کے ٹینک ہمارے دیش کے اندر آ رہے تھے۔ میں نے فون لگایا رکشا منتری کو اور ان سے پوچھا میرے آرڈر کیا ہے؟ رکشا منتری نے جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد میں نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو فون لگایا، 8 بجے ٹینک آئے، تقریباً 9 بجے میں نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو فون لگایا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف بڑا آپریشن شروع کیا اور وہ ایران کی بحریہ کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے کے بعد امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ کچھ دیر قبل امریکی افواج نے ایران کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے جس کا مقصد ایرانی حکومت سے آنے والے خطرات کو کم کر امریکی عوام کا دفاع کرنا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران پر مشترکہ امریکی اسرائیلی حملوں کا مقصد ایرانی حکومت کی جانب سے لاحق خطرات کا خاتمہ کرنا ہے۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، نہ اسے ہتھیار رکھنے دیا جائے گا۔ انہوں نے ایران پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے جوہری پروگرام دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ طویل فاصلے تک وار کرنے والے میزائل تیار کر رہا ہے جو امریکہ اور دوسروں کے لیے خطرہ ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی فوج بڑے پیمانے پر ایران میں آپریشن کر رہی ہے۔ ایران کی میزائل انڈسٹری کو اور ایران کو تباہ کر دیا جائے گا، ایران کی بحریہ کو ختم کیا جائے گا اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ایران دوبارہ کبھی جوہری ہتھیار نہ بنا سکے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،